مسئلہ یہ ہے ہمارا، ہم سننے کے شوقین ہیں، ہر گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے جلسے اور تقریر کے بجائے ایک قسم کی رسم بنا کے رکھا۔ سسرال میں شادی ہو اور داماد نہ آئے چلے گا، اور سسرال میں جلسہ ہو اور داماد نہ آئے نہیں چلے گا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جلسے والے سامعین کے لیے جتنے جانور ذبح کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جانور گاؤں میں ذبح ہوتے ہیں مہمانوں کے۔ جس گاؤں میں جلسہ ہے اس گاؤں میں سمجھو بھائی ہر گھر میں بڑی رونق ہے، ہر گھر میں مہمان آئے۔ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک سال میں ایک ایسا دن مل رہا ہے آپ کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، اکٹھا ہونے کا، بھائی اپنی بہنوں کو بلا رہا ہے، سسر اپنے داماد کو بلا رہا ہے، نانا اپنے نواسوں کو بلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر کے آپ جلسے میں آئے، آپ نے تقریروں کو سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اگر تقریروں کا اور جلسوں کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ کرنا اور تفریح کرنا ہے تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر شیخ عادل صاحب کی سماعت کی، جتنی دیر اللہ مجھے توفیق دے گا میں تقریر کروں گا، آپ سنیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے 2 سوال کیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ اب دین کا علم سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی کتاب پڑھ کے سیکھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں جا کر استاذ کے ذریعے سیکھ رہا ہے، اور کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کتابوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تقریروں کو سن رہا ہے، یوٹیوب پر سن رہا ہے، موبائل پر سن رہا ہے، جلسوں میں جا کے سن رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اللہ سوال کرے گا میرے بندے، ہم نے تجھے مسلمان بنایا، تجھے ایمان کی دولت دی، تجھے اسلام کی نعمت دی، تو نے اپنے دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے بہت سیکھا، ہر جلسے میں جاتا تھا، ہر تقریر کو سنتا تھا، 3 گھنٹے میں پنڈال کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، سر ہلا ہلا کے پوری تقریر میں سنا کرتا تھا، اے اللہ میں نے دین کو برابر سیکھا۔ دوسرا سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، اس سوال کے جواب میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم جلسوں کی تقریروں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے، علماء یہاں قرآن بیان کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ ذرا نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ کے یہاں کا ماحول ہے، رات رات بھر تقریریں آپ سنتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں فجر کی اذان تک جلسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، مگر آپ ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں ہوتی تھی۔ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے،
ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم نبی سے 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر 11ویں کا نمبر آتا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائی، ہماری کمی یہی ہے، اور پانی یہی پر مر رہا ہے، ہم سننے کے شوقین ہیں، عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، تقریروں کو سننے کا شوق دیا ہے، علماء سے محبت کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی ان صحیح باتوں پر، ان دین کی باتوں پر ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، ہماری زندگی میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے، سب سے ڈینجرس، سب سے ہانی کارک، سب سے نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کا نام ہے گناہ۔ بھائی، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو چیز آپ کو شیطان کی گود میں لے جا کے بٹھا دے، جس چیز کی وجہ سے قیامت کے دن آپ ناکام ہو جائیں، وہ چیز آپ کے لیے کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ میرے بندو، یہ مصیبتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آفتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ ہر گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہے، انسان کی نافرمانیاں ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم، جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ، حوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم، اے حوا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے؟ شیخ صاحب، اس پیڑ کا نام کیا تھا؟ تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا۔ پیڑ کس چیز کا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے کہا، اے آدم، اے حوا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو، دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا، شیطان نے
ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا. شیطان دوست بن کے آیا, شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم اے حوا, میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں, اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے اے آدم اے حوا, تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے, ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے. غور کرو, شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکین, اے آدم اے حوا, اس پیڑ کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا, لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آئے. پتہ یہ چلا میرے بھائی, ہم اسی آدم کی اولاد ہیں اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا, شیطان دوست بن کر کے آتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, شیطان نے قسم کھائی, کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہتا. ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, سامان خرید لیا, سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے, اس نے کہا 100 روپے کا ہے. مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے, میں نے کہا یار 90 کا دے دو. کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے. اب مولوی صاحب دکان پر گئے, دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں, اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو. اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لو, اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا, وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے آج بزنس میں حالت یہ ہے, لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دکان بند کر کے غائب ہیں اور لوگ پریشان ہیں. کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے, پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے, داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے. آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے, یہ تو فراڈ نہیں کرے گا, یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے. ابلیس نے قسم کھائی, کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. اچھا, اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ, اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اے آدم پھل مت توڑو, اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ. آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے خطرہ, بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور 2 ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ, تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے. جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ, اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے. آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا. آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے, ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے, ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. میرے بندو, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ بڑا گندا کام ہے. اللہ نے قریب بھی جانے سے, اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو. عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو. اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے
محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔